امام کی اطاعت امام کی معرفت کے بعد، یعنی پہلے پہچانو امام کون ہے، پھر اس کی اطاعت۔ ان سب چیزوں کی چابی ہے الطاعۃ للامام بعد معرفتہ، امام کی اطاعت امام کی معرفت کے بعد، یعنی پہلے پہچانو امام کون ہے، پھر اس کی اطاعت۔ نہ کہ اس معاملے میں سنجیدہ ہی نہ ہو کہ جس کی بس اطاعت کرنا شروع کر دو، امام کی معرفت کے بعد امام کی اطاعت کر، یہ چابی ہے سب چیزوں کی، یہ پیک ہے، یہ کمال ہے، یہ اصل ہے، یہ امام فرما رہے ہیں۔ ان اللہ عز و جل یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی رسول جب موجود ہے تو ولی کون ہے، ولی امر کون ہے، امام کون ہے، رسول۔ تو رسول کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو پھر جائے اس بات سے، یعنی رسول کی اطاعت نہ کرے، تو اے رسول ہم نے بھی آپ کو ان کا حفیظ، محافظ بنا کے نہیں بھیجا، جدھر جاتے ہیں جائیں۔ یعنی اگر اطاعت نہیں کرتے تو آپ ان کے ذمہ دار۔ یہ کتنی کلیئر بات ہے۔ تم اطاعت نہیں کرتے امام کی، جاؤ جدھر مرضی جاؤ، ہم تمہارا امام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ پھر جائے اے رسول آپ کی بات نہ مانے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کا ان کے حفاظت کرنے کے لیے نہیں بھیجا کہ یہ جو مرضی کرتے رہے، آپ نے کھینچ کھانچ کے ان کو جنت میں لے کے آنا، جانے دیں۔ یہ آیت پڑھ کے امام نے فرمایا، اب یہ غور سے سنیں، یہ کچھ جملے ہیں جو آپ نے سنے ہوں گے، اور ایک آدھا جملہ ہے جو شاید آپ نے نہ سنا اینڈ میں، توجہ سے۔ اما، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، لو ان رجلا قام لیلہ، اگر کوئی شخص رات بھر عبادت کیا کرے، وصام نہارہ، اور ہر روز روزے رکھے، وتصدق بجمیع مالہ، اور اپنے تمام مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، ہر رات عبادت میں گزارے، ہر دن روزے سے گزارے، سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ یہ ہے نعرے والی جگہ جہاں پہ نعرہ عام طور پہ لگتا ہے، لیکن آپ نے نہیں مارنا۔ وحج جمیع دہرہ، اور ساری عمر حج کرے، یعنی ہر سال حج کرے، وَلَمْ يَعْرِفْ وَلَایَةَ وَلِيِّ اللَّهِ، لیکن اللہ کے ولی کی ولایت اسے نہ پتا ہو، خود سے یہ کام کر رہا ہو۔ فَيُوَالِيهِ وَيَكُونُ جَمِيعِ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ، یعنی اسے اللہ کے ولی کا نہ پتا ہو، ٹھیک ہے، کہ جس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ سارے اعمال اس کی رہنمائی میں، اس کی سرپرستی میں انجام دے رہا ہو، تو پھر چاہے ہر رات کو پوری رات یہ کرے، فلان کرے، یہ کرے، وہ کرے۔ غور سے سنیں، ما کان لہ علی اللہ جل وعز حق فی ثوابہ، اللہ پر اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ اسے ثواب دے، چونکہ اس نے سسٹم کی مین چیز کو ادھر ادھر کر دیا، اللہ پر حق نہیں ہے اس کا۔ وَلَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ، اور نہ ہی یہ اہل ایمان میں سے، یا اہل ایمان سے مراد ایمان کامل ہے، چونکہ آگے روایات میں آ جائے گا جن میں یہ کمی ہوتی ہے وہ ایمان کے نچلے درجے پر ہے۔ روایات کو سمجھنا، ایک جگہ سے اٹھا کے مطلب کی چیز ملی بیان کر دیں۔ اب دیکھیں یہاں تک آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو، اگلا جملہ بڑا تھوڑا عجیب ہے، ساری یہ کرتا ہو یہ کرتا ہو، اللہ پر ثواب کا حق نہیں رکھتا، اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ ثم قال، پھر امام نے فرمایا کہ اولئک، یہ والے جو لوگ ہیں، یعنی جو ولایت کے نہیں تھے قائل، ولایت پہ نہیں پہنچے، المحسن منہم، ان میں سے جو اچھے کام کرنے والے ہوں گے، یدخلہ اللہ الجنت بفضل رحمتہ، اللہ اپنی رحمت کے فضل سے انہیں جنت میں داخل کرے گا یا نہیں کرے گا؟
روایت کہہ رہی ہے کر دے گا. اس سے بعض لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. پھر فائدہ کی اگر انہوں نے جانا پھر فائدہ کیا. لہذا لوگ پھر پورا زور لگاتے ہیں نہیں کوئی نہیں جائے گا سوائے ہمارے.